آئیں اور جس طرح آج چونکہ وومنز ڈے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پورے عالم بشریت میں جتنے واقعات ایثار و وفا و تسلیم ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں اور سپاس گزار ہوں اپنے خدا کی کہ جس نے عورت کو اس کا سرچشمہ، اس کا مرکز، اس کا اصل، اس کی جڑ قرار دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ذبیح اللہ اور خلیل اللہ کے اس واقع عشق کی جس کی داستان کو خدا ڈرامائی تشکیل کی صورت میں، حج کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہاں پر بھی اس تمام واقع عشق کا تسلیم و رضا و ایثار و قربانی کا مرکز و محور ایک خاتون ہے، ایک سیاہ فام کنیز ہے جو عاشقہ خدا ہے، جس کو خدا نے اس وقت بھی اپنی طواف گاہ کے چوتھے پائے میں سلا رکھا ہے اور بتلا دیا کہ اس پورے واقعے کا اصل مرکز و محور و منبع تسلیم و ایثار و وفا و قربانی ہاجرہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حضرت عیسیٰ کی طرف جائیں تو اس عظیم ترین روح اللہ کے اس عظیم ترین معجزے میں خدا ہمیشہ قرآن میں جہاں عیسیٰ کو مخاطب کرتا ہے ابن مریم کہہ کر مخاطب کر کے یہ بتلاتا ہے کہ عیسیٰ کا اصل، عیسیٰ کی تکریم، عیسیٰ کی عزت، عیسیٰ کی کرامت، عیسیٰ کی بزرگی کے پیچھے ایک ماں کھڑی ہوئی ہے اپنے روشن اور تابناک اور سرخرو اور تابندہ چہرے کے ساتھ۔ اسی طرح ہم الہی سیاسیات کے عظیم ترین میدان، قرآنی میدان میں جب ہم حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ کی کفیل، موسیٰ کا خیال رکھنے والی، پرورش کنندہ، موسیٰ کے لیے اپنے آپ کو دار پر چڑھا دینے والی پھر ایک اعزازی ماں ہے جو کھڑی ہو کر بتلا رہی ہے کہ اس پورے واقع قصص انبیاء میں حضرت یوسف، حضرت موسیٰ کے پیچھے یہاں ہر جگہ آپ کو خاتون ملے گی۔ اور خود دین مبین کی کہانی میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یوں سمجھیے ظہور رسالت، اعلان رسالت، قیام رسالت میں ایک خاتون ہے جو خدیجۃ الکبریٰ ہے، جو ملکۃ التجار ہے، جو سیدۃ القریش ہے۔ یہ وہ باعظمت ترین خاتون ہے جس نے خواتین کے لیے ایک باعظمت ترین کردار۔ میں اکثر یہ فیمنزم کا نعرہ لگانے والی خواتین، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آج اغواکار باطل قوتوں نے عورت کو اس نعرے کی زد میں کھڑا کر دیا ہے کہ جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں چاہیے، حالانکہ کائنات کا سب سے بڑا باعظمت ترین منصب اور محاذ انسانی حقوق اور انسانی اقدار کا محاذ ہے۔ اور یہاں پر صنفی خانوں میں بانٹ کر عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر کے انسانیت کے انسان دشمن قوتوں نے، یوں سمجھیے کہ انسان دشمن قوتیں ہیں کہ جنہوں نے عورت کو مرد کے مقابل لا کھڑا کیا اور انسانی حقوق اور انسانی اقدار سے نگاہیں چرا لی گئیں۔ وگرنہ پوری تاریخ میں جو باعظمت ترین کردار ہے عورت کے، اس میں تمام عورتیں وہ ہیں جنہوں نے حقوق انسانی کے لیے آواز بلند کی۔ اس میں خود اگر مذہب سے باہر نکل کر دیکھیں تو مدر ٹریسا ہے، اور اگر آپ اپنی طرف دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، انسانی حقوق کے لیے مفاسد معاشرہ سے جنگ کرتی ہوئی شہزادی۔ اور پھر حضرت فاطمہ، جی میں چل رہی ہوں اسی طرح، جناب فاطمہ زہرا، وہ کفیل رسالت، وہ جناب رسول خدا کی محسنہ مصطفیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ، اور پھر عظیم ترین دائمی اور آفاقی انقلاب کربلا زینب کبریٰ کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور کس طرح سے آپ نے سب کو جمع کر کے ایک ہی آپ پوائنٹ پہ لے کے آئیں ہیں۔ واقعی اگر آپ غور کریں، اور یہ جناب غور کرنے کی بات ہے کہ کس طرح سے ہمارے یہاں پہ پروفیسر صاحبہ نے تمام جو خواتین ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، دین اسلام میں ذکر ہے، اس کے علاوہ بے شمار ایسی خواتین ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، تو ان کا ذکر کرنا، ان کی بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بات کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پہ عمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔